ایران کی اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ وہ پاکستان سے شام میں جا کے لڑنے کے لیے جنگجوؤں کی بڑی تعداد میں بھرتیاں کرے۔ اس کے لیے وہ پاکستان میں داعش نامی تنظیم کے خطرات کی گھنٹیاں مختلف صورتوں میں بجا رہا ہے۔ یہ ایران کی ایک سوچی سمجھی چال ہے کہ شیعہ عوام کو داعش کے خوف سے دوچار کر کے دفاعی طور پر تیار کرنا ہے۔ اس پمفلٹ کا موضوع بڑی مہارت سے ترتیب دیا گیا ہے، جس میں پاکستانی اداروں کو براہ راست ملوث کیا گیا ہے اور یوں پاکستان کی شیعہ کمیونٹی کو کمتری کا احساس دلا کر ایرانی ایما پر عسکری جدوجہد کے لیے تیار کیا جا سکے۔ پاکستان میں داعش کے نام پر ایرانی مفادات کا حصول۔ ایران کی اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ وہ پاکستان سے شام میں جا کے لڑنے کے لیے جنگجوؤں کی بڑی تعداد میں بھرتیاں کرے۔ اس کے لیے وہ پاکستان میں داعش نامی تنظیم کے خطرات کی گھنٹیاں مختلف صورتوں میں بجا رہا ہے۔ پاکستان میں ایرانی لوبی نے سب سے پہلے پاکستان میں داعش کے ہونے کا دعویٰ کیا، جو آگے چل کے میڈیا اور شیعہ تنظیموں میں مباحث کا باعث بنا۔ یہ ایران کی ایک سوچی سمجھی چال ہے کہ شیعہ عوام کو داعش کے خوف سے دوچار کر کے دفاعی طور پر تیار کرنا ہے۔ شیعہ علماء کونسل و انجمن امامیہ بلتستان اسلامی تحریک جعفریہ الائنس، شیعہ پولیٹیکل پارٹی، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جمعیت علماء جعفریہ جیسی 20 تنظیمیں جو پاکستان میں ایران کی ایما پر داعش کا پروپیگنڈا کر کے پاکستانی شیعوں کو دفاع کے نام پر تیار کر کے اپنے مفادات کی جنگ میں جھونک رہے ہیں۔ دوسری جانب ان جماعتوں کے افراد سے شہروں کے پوش علاقوں میں داعش کی وال چاکنگ اور پمفلٹ کی تقسیم کروا کے میڈیا کو متوجہ کرنا مقصود ہے تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کا معاملہ عمل میں لایا جا سکے۔ گجرانوالہ میں 1 سال قبل داعش کی وال چاکنگ کرنے کے جرم میں 3 شیعہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کا تعلق گجرانوالہ کے مشہور مذہبی رہنما مظہر حسین نقوی عرف پارے شاہ سے تھا۔ راجہ ناصر عباس نے ان 3 افراد کو جیل سے رہا کروا کے پارے شاہ کو قتل کروا دیا، اس لیے کہ یہ گھناونے کھیل کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ اس لیے قانون کے ہاتھ اس کے گلے میں جانے سے پہلے ہی اسے راستے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ ان جماعتوں کے ارکان سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی اور پاکستانی طالبان کے نام پر شیعہ عوام میں یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ یہ جماعتیں داعش کے لیے پاکستان میں راستے ہموار کر رہی ہے۔ اس لیے شیعہ تنظیموں سے جڑنے والے افراد بھی حزب اللہ، سپاہ محمد اور ایرانی پاسداران انقلاب کی فورسز کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اسی طرح یہ معصوم شیعہ عوام اپنے ایرانی تمنوں پر پلنے والے مفاد پرستوں کا شکار بن رہے ہیں۔ شیعہ رہنما عبدالخالق اسدی، جس کو سیاسی محاذ پر کھیلنے کے لیے ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ شیعہ عوام کو پاکستانی حکومت کے خلاف ابھاریں، اپنے بیانات میں حکومت کو داعش کی تشہیر کا طعنہ دے کر شیعہ عوام کو یہ تاثر دے رہے ہیں جیسے ان کی تشہیر حکومت کر رہی ہو۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ پمفلٹ گھروں، دفاتر، یہاں تک کہ ضلعی انتظامیہ کو بھی پہنچائے گئے ہیں، گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھی موصول ہو رہے ہیں۔ ان پمفلٹ کی تفصیل میڈیا پر بتانے کے لیے سیاسی شخصیات کو خریدا جا رہا ہے تاکہ شیعہ عوام شکوک سے بالاتر ہو کر اپنے قائدین کی موقف کی تائید کر سکیں۔ اس پمفلٹ کا موضوع بڑی مہارت سے ترتیب دیا گیا ہے، جس میں پاکستانی اداروں کو براہ راست ملوث کیا گیا ہے تاکہ یہ فوجی و عسکری ادارے شیعہ کے مقاصد کو بھانپ نہ سکیں اور شیعہ تنظیموں کو چھوڑ کر داعش کی تلاش سنی جماعتوں کے اندر کرنا شروع کر دیں اور یوں پاکستان کی شیعہ کمیونٹی کو کمتری کا احساس دلا کر ایرانی ایما پر عسکری جدوجہد کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ان سکاؤٹس کو بآسانی استعمال کیا جاتا ہے جو محرم کے جلوسوں کی حفاظت کے نام پر تربیت حاصل کرتے ہیں اور بعد ازاں ان کو مذہب کے نام پر ورغلا کر اہل سنت مخالف سوچ کی وجہ سے بآسانی ایران بھیج دیا جاتا ہے، جو وہاں سے لواء زینبیون کی قیادت میں ایرانی مفادات کی جنگ لڑنے میں عراق، شام اور یمن چلے جاتے ہیں۔ شیعہ کمیونٹی کے اندر بہت سے گروپ ایسے ہیں جو اپنی شناخت کے لیے ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور پاسداران انقلاب اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ شام میں اب نہ صرف پاکستانی بلکہ لبنان کی حزب اللہ، پاکستان اور افغانستان کی ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے عسکریت پسند لڑ رہے ہیں۔
ان تمام کی تعیناتی کا مقصد اسد حکومت کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں شیعہ کمیونٹی کو طلباء اور زائرین کے نام پر ایران منتقل کیا جا رہا ہے، جو وہاں سے ٹریننگ لے کر عراق، شام اور یمن منتقل ہو رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس ایرانی مکروہ کھیل کا سدباب کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی لوگ ایرانی ایما پر عراق، شام اور یمن کی طرح وطن عزیز پاکستان میں بھی آگ اور خون کا بازار گرم کریں اور پھر پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔